نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے امید کرتا ہوں کہ میرے سننے والے جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کی خدمت میں جادو کے متعلق کچھ باتیں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جادو کے متعلق جو ضروری باتیں ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دوں۔ وہ جادو کہ جس کی وجہ سے جادوگر حضرات ایک دوسرے کو جدا کر دیتے ہیں، اختلافات پیدا کر دیتے ہیں، اس کے متعلق کچھ ضروری باتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ کہ اللہ تبارک و تعالی نے دو فرشتوں کو بابل شہر میں بھیجا تھا جادو کی حقیقت بتانے کے لیے۔ بابل شہر میں جادو کا چرچا بہت زیادہ تھا، عام تھا، لوگ سیکھتے تھے، معجزے اور جادو میں فرق نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دو فرشتوں کو بھیجا، ہاروت و ماروت کو، بابل شہر میں۔ پھر بابل شہر والوں کو حقیقت، جادو کی حقیقت بتا دی کہ یہ جادو کی حقیقت ہے اور یہ معجزہ ہے، اس میں فرق یہ ہے۔ تو انہوں نے جادو کو جب سیکھا، اور فرشتے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، لیکن اس کے باوجود پھر وہ جادو کو غلط استعمال کرتے، میاں بیوی کے بیچ میں اختلافات پیدا کرتے۔ اور حدیث مبارک میں آتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور پھر اپنے چیلوں کو بیچتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ جب اس کے چیلے واپس آتے ہیں، کارگزاری سناتے ہیں، ایک کہتا ہے میں نے فلاں بندے کو نماز سے روک لیا، دوسرا کہتا ہے میں نے اس بندے سے زنا کروا دی، لیکن ان کو کوئی شاباش نہیں ملتی۔ لیکن ایک شیطان خبیث قسم کا وہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے دو بندوں کو، میاں بیوی کو یہاں تک نہیں چھوڑا کہ ان کو میں نے آپس میں لڑوا دیا، ان کے رشتے کو میں نے ختم کر دی۔ تو میرے دوستو، پھر وہ شیطان جو ابلیس ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے، وہ اٹھ کر اس سے گلے لگاتا ہے، اس کو شاباش دے دیتا ہے کہ تو نے کام کر لیا۔ تو میرے دوستو، یہ جادو ایک حقیقت ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، اس سے انکار نہیں۔ اور وہ جادو پھر اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں کہ یا تو جدائی میاں بیوی کے بیچ میں ڈال دیتے ہیں، یا بہن بھائیوں کے بیچ میں ڈال دیتے ہیں، یا آپس میں دو دوست ہوتے ہیں ان کے بیچ میں دشمنی، جھگڑا، اختلافات ڈال دیتے ہیں۔ اور سب سے خطرناک اور عام وہ میاں بیوی کا جدائی ہے، یہ میاں بیوی کے بیچ میں جو جدائی ہو جاتی ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے اور بہت زیادہ عام ہے۔ اکثر میاں بیوی کے اوپر یہ جادو کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے علامات کیا ہوتے ہیں؟ اس کے علامات مختلف علامات ہے کہ اب میاں بیوی محبت سے رہ رہے ہیں، پیار سے رہ رہے ہیں، لیکن اچانک ان کے بیچ میں بغض، نفرت، عداوتیں وہ پیدا ہو گئی، وہ محبت وہ ختم ہو گئی، اور دونوں کے درمیان شکوک و شبہات کا ہونا۔ شکوک، میاں کے بھی بیوی کے اوپر شک ہے، شبہات ہے، بیوی کے میاں کے اوپر، میاں کی بیوی کے اوپر شکوک و شبہات ہے۔ اب وہ محبت جو پہلی تھی وہ ختم ہو گئی، اور اس کے علاوہ میاں بیوی کے بیچ میں ایسے اختلافات، چھوٹے چھوٹے مسئلے کہ ان کو نظر انداز نہ کر سکے، ایک دوسرے کے عذر کو قبول نہ کرے۔ تو یہ جو ہے نا اختلافات، یہ پیار محبت کا اچانک سے ختم ہونا، یہ جادو کی علامت ہے، اس جادو کی جو میاں بیوی کے اختلافات، لڑائی جھگڑوں کے لیے کیا جاتا ہے۔
اور چھوٹے سے سبب اختلاف کے اوپر بڑے سے بڑے لڑائیاں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب مسئلہ چھوٹا سا ہوگا لیکن اختلاف اور لڑائی بہت بڑی بن جائے گی۔ اور اس کے علاوہ بیوی کو اپنا خاوند بدصورت نظر آئے اور خاوند کو اپنی بیوی بدصورت نظر آئے، یہ اصل میں کام اس شیطان کا ہوتا ہے کہ جس کو جادوگر نے اس کے پیچھے لگایا ہوتا ہے۔ اب وہ شیطان بیوی کی شکل میں ایسے ظاہر ہوتا ہے بدصورت، بدمزاج، کہ جو اپنی شوہر کے لیے اچھی نہیں لگتی، اور کبھی جو ہے شوہر کے چہرے پر ایسے نمودار ہوتا ہے کہ وہ بیوی کے لیے یہ ایسا چہرہ اور خوبصورت نہیں لگتا اور اپنا خاوند اچھا نہیں لگتا۔ اور جس پر جادو کیا ہوتا ہے اس کو اپنی ساتھی، دوست یا بیوی اس کا ہر ایک کام ناپسند ہوتا ہے، خوش نہیں ہوتا ہے، اگرچہ وہ اچھا کام ہی کیوں نہ کرے۔ تو یہ سبب ہے، علامات ہے اس جادو کے۔ اور جس پر جادو کیا ہوتا ہے وہ اپنے اس جگہ کو پسند نہیں کرتا ہے جس جگہ پر اس کی بیوی ہے یا دوست ہے یا والدین ہے یا بہن بھائی ہے، اس کو پسند نہیں کرتا۔ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جس کے اوپر یہ کام ہو، تعویذ ہو، جادو ہو، جب وہ اپنے گھر آتا ہے گھر میں وہ تنگی، ایک گھٹن سی محسوس کرتا ہے، لیکن جب گھر سے باہر نکلتا ہے وہ اس کا مزاج، اس کا دل وہ خوش ہوتا ہے۔ تو یہ علامات ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جادو کرتے کیسے ہے؟ ایک بندہ جادوگر کے پاس جاتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ فلاں میاں بیوی ہے، ایسا کام، ایسا جادو کر دو ان کے بیچ میں اختلافات پیدا ہو جائے۔ اب جادوگر کیا کرتا ہے، اس سے شوہر کا نام، اس کے شوہر کا نام کیا ہے اور اس کی ماں کا نام کیا ہے یہ پوچھ لیتے ہیں، اور پھر ان سے ایک کپڑا منگواتا ہے، اس کے شوہر کا یا بیوی کا کوئی کپڑا منگوا لیتے ہیں، اس کے اوپر جادوگر کام کرتے ہیں۔ اور اگر کپڑا نہ لا سکے تو پھر وہ پانی کے اوپر کام کرتا ہے، اپنا جادو کرتا ہے، پھر اس کو راستے میں ڈال دیتے ہیں، جو ہی اس کے اوپر یہ گزرے گا وہ اس کے اوپر اثر کر لے گا۔ ہاں، اگر ایسا شخص ہے کہ جو سنت کے مطابق، جو سنت سے ثابت دعائیں ہیں وہ پڑھتا ہے، گھر سے نکلتا ہے دعا پڑھ کے، داخل ہوتا ہے دعا پڑھ کے، اور جو مسنون دعائیں ہیں اس کا اہتمام کرتا ہے، پھر اس بندی کے اوپر یہ چیز اثر نہیں کر سکتی۔ جادو ٹونا یہ چیزیں اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ پھر اگر اس کے اوپر بھی گزر جائے، اگر کوئی چیز اس کے اوپر کر بھی جائے تو پھر اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا میری یہی ریکویسٹ اور یہی درخواست ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی جتنی سنت اور جتنی دعائیں ہیں اس کے اوپر عمل کر لے، اپنی زندگی میں لائے۔ اللہ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب